سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے، تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فاسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے، تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے۔ بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے، گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا، پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا، اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے، اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے۔ اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو۔ آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں، دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا، لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے، اس دن وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک کہ یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسلیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے۔ 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے، اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف، ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی۔ تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا۔ تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی۔ اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا، اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا۔ اگر وہ فوری رد عمل، وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا، پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی، اس کو ناکام بنایا۔ تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، جی ایچ کیو، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے، اور غفلت، نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے۔
جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں، جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی۔ وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں، ایکشن نہیں لیا گیا، وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا، جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی، I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں۔ His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے۔ ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے۔ تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں، وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ I hope I have answered your question